السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف اور نظر جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 3 الگ الگ کارروائیوں میں 30 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ مارے گئے خوارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ رپورٹ دیکھیے۔ سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بھاری وار۔ خیبر پختونخوا میں 3 آپریشنز، 30 خوارج ہلاک اور 8 زخمی۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں 24 اور 25 جنوری کو کی گئیں۔ ضلع لکی مروت میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر کارروائی میں 18 خوارج ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ ضلع کرک میں ایک اور کارروائی میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے۔ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں تیسری کارروائی کے دوران 4 خوارج ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ مارے گئے خوارج میں سرغنہ، عزیز الرحمان عرف قاری اسماعیل اور دہشت گرد مخلص شامل تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی نے پھر دہرایا کہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھولا۔ بانی PTI نے کہا مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم 28 جنوری کی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ 2-2.5 سال سے جو ہو رہا ہے اس کی ملکی تاریخ میں نظر نہیں ملتی۔ ہماری سیاست کا مقصد ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے۔ بدنیتی کی بنیاد پر مذاکرات میں بہانے کیے گئے، ابھی بھی وقت ہے، کمیشن بنا دیں، عوام ویلکم کریں گے۔ تو خان صاحب نے پھر دہرایا کہ ہم نے ایک دروازہ کھولا تھا مذاکرات کے ذریعے، ایک موقع دیا تھا اس نظام کو، اس تاریخ نظام کو، اس جھوٹ اور فریب پر مبنی نظام کو کہ وہ اپنی درستگی کرے۔ اس لیے ہمارا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ ہم کسی چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ میری فی الفور ملاقات کرائی جائے مذاکراتی کمیٹی سے۔ جو ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، اس کی پاکستانی سیاست میں، پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری وجود کا مقصد اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، تو اسی وجہ سے یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مذاکرات میں مختلف قسم کے بہانے کیے، بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ کمیشنز بنا دیں، اپنی نیت کا اظہار کر دیں، پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ بانی PTI نے 190 ملین پاؤنڈ کی ڈکیتی کی۔ PTI والے اسمبلی میں شور مچانے کے بجائے اپنے لیڈر کا گریبان پکڑیں۔ کیا چوری کے پیسے سے مسجد اور مدرسہ بن سکتا ہے؟ 64 ارب روپے ملکی خزانے میں جمع کروائے ہوتے تو کئی کالجز اور یونیورسٹیز بن سکتی تھی۔ ناروال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ PTI دور حکومت میں ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ بانی PTI نے ملکی ترقی کا سفر روکا، ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، ریکارڈ قرضے لیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، مشکل فیصلے کیے، آج پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکو وہ خود نکلا جس نے 190 ملین پاؤنڈ جو 64 ارب روپے بنتے ہیں، جو پاکستان کے خزانے میں جمع ہونے چاہیے تھے۔ ہر PTI کے ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا گریبان پکڑے۔ اگر وہ پیسہ سرکار کے خزانے میں آتا، اس سے سینکڑوں اسکول اور ہسپتال بن سکتے تھے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو 4 سال تک اس ملک کے اوپر حکمران رہے، ملک کے اندر کون سا تعمیری منصوبہ انہوں نے بنایا؟ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر قیمت پہ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں گے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی حکومت نے مسیحی برادریوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے اس اسکیم کا اجرا کیا ہے۔
پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص کا یہ کہنا ہے کہ طے ہو چکا حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حکومت کے منافقانہ رویے کی وجہ سے مذاکرات ختم ہوئے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کے دوران انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ موقع مذاکراتی کمیٹی نہیں بانی پی ٹی آئی نے دینا ہے۔ حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی بطور اتحادی حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ اپوزیشن الائنس کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی حکومت سے خوش نہیں تو باہر نکلے۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر انہوں نے ان کے مدرسے پہ حملہ کروایا پولیس سے، تو مذاکرات اوور ہو گئے تھے، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اگر مذاکراتی کمیٹی مل لیتی ہے، جو کہ ان کا قانونی حق بھی ہے، ادر دین مذاکراتی کمیٹی بھی، پریزن رائٹس بھی اور ان کے بھی، تو خان مائٹ ٹیک سم ادر ڈیسیژن، بٹ وہ تو جب بات آئے گی تب آئے گی، جب ملاقات ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ ابھی تک وہ جو دو مین پارٹیز ہیں، اوبیسلی حکومت کے جو اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی نہیں، ابھی تک دے آر ناٹ ان دا پلان کہ ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں گے۔ ناظرین، بلوچستان کے 25 اضلاع میں آج لوکل گورنمنٹ کے ضمنی انتخابات ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے ضمنی انتخابات کے 50 جنرل ووٹرز میں 167 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن بلوچستان کے مطابق انتخابی اور سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پولنگ کے لیے ضروری سامان پریزائڈنگ افسران کے حوالے کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر 60 پولنگ اسٹیشن اور 138 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 43,784 ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں آج لوکل گورنمنٹ کے ضمنی انتخابات ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے ضمنی انتخابات کے 50 جنرل ووٹرز میں 167 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ اگلے 4 سال آرام نہیں کروں گا، امریکہ کو عظیم بناؤں گا۔ جرائم پیشہ تارکین وطن کو امریکہ کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امیگریشن حکام اب غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے سرحدیں کھولیں جس سے جرائم پیشہ افراد امریکہ میں داخل ہوئے۔ ہم کیوں جیتے؟ کیونکہ گزشتہ 4 سال بدترین تھے۔ 20 جنوری 2025 امریکیوں کے لیے یوم آزادی تھا۔ امریکہ میں اب دوبارہ میرٹ کا نظام ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا، اگلے 4 سال آرام نہیں کروں گا، امریکہ کو عظیم بناؤں گا۔ جرائم پیشہ تارکین وطن کو امریکہ کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امیگریشن حکام اب غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے سرحدیں کھولیں جس سے جرائم پیشہ افراد امریکہ میں داخل ہوئے۔ ہم کیوں جیتے؟ کیونکہ گزشتہ 4 سال بدترین تھے۔ 20 جنوری 2025 امریکیوں کے لیے یوم آزادی تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈنمارک کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر گرین لینڈ امریکہ کو بیچنے پر زور۔ ٹرمپ نے ڈنمارک کے انکار پر سخت الفاظ استعمال کیے۔ امریکی صدر نے ڈنمارک کو مخصوص اقتصادی اقدامات کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ کال کے دوران امریکی صدر نے جارحانہ انداز اپنایا۔ بین الاقوامی میڈیا کی یہ رپورٹس تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈنمارک کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر گرین لینڈ امریکہ کو بیچنے پر زور۔ ٹرمپ نے ڈنمارک کے انکار پر سخت الفاظ استعمال کیے۔ امریکی صدر نے ڈنمارک کو مخصوص اقتصادی اقدامات کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ ٹرمپ کی ہوم لینڈ سیکرٹری کے لیے امریکی سینٹ میں ووٹنگ، اور آپ کو بتائیں کہ کرسٹی نوم 34 ووٹوں کے مقابلے میں 59 ووٹوں سے ہوم لینڈ سیکرٹری مقرر ہوئی ہیں۔ وہ ساؤتھ ڈوکا کی گورنر بھی رہ چکی ہیں۔ کرسٹی نوم امریکہ میں غیر قانونی امیگریشن کے سخت خلاف ہیں۔ ٹرمپ کی ہوم لینڈ سیکرٹری کے لیے امریکی سینٹ میں ووٹنگ ہوئی ہے۔ کرسٹی نوم 34 ووٹوں کے مقابلے 59 ووٹوں سے ہوم لینڈ سیکرٹری مقرر ہوئی ہیں۔